میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں۔ آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ مرزے کی اس بات پر ہم مرزے کو اس کی اپنی ہی ایک اور بات یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ جن لوگوں کی زندگیاں قربانیوں سے عبارت ہیں، اگر ان سے کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، کوئی ایشوز ہوئے ہیں، وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ مس ہینڈلنگ ہے، لیکن یار اس کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کے بندو، آخرت تو اللہ کے اختیار میں، وہ تو اللہ نے نبی بھی نہیں چھوڑا۔ اے نبی تم انہیں آگ سے بچا لو گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ہدایت اور آخرت یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تو مخلوق کے فیصلے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، آخرت میں اللہ نے فیصلے کرنے، اور اللہ نہ بنے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ غامدی صاحب سے جو میں نے بات سیکھی ہے نا، یہ کہ آپ اللہ بننے کی کوشش نہ کریں، ہاں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دے تو کر دے، آپ کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں۔ دوسروں کو تو یہ کہہ رہا ہے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کرو، اللہ بننے کی کوشش نہ کرو، لیکن خود اس طرح کے جملے بول رہا ہے کہ میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، تو یعنی اپنے اصول کے مطابق مرزا خود اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مرزا کو اپنے اس جملے پر رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی ہے اگر وہ اہل جنت کو جنت نہ دے، لیکن اگر وہ اہل جہنم کو معاف کر دے تو اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوتی۔ یہاں مرزا خود مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو معاف کر دے تو اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوتی، جبکہ وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پر چلنے والا ہے۔ تو وہاں صفت عدل کو بنیاد بنا کر مرزا نے اتنا بڑا جملہ بول دیا تھا، جبکہ یہاں خود کہہ رہا ہے کہ اہل جہنم کو اللہ معاف کر دے تو اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوتی۔ تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ اچھا، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منوتے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے۔ استغفر اللہ تو بولی، آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو، اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی، جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینکا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ مرزے نے جو حدیث سنائی اور جو گفتگو کی، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزے کا اپنا یہ جملہ کہ میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پر چلنے والا ہے، اس طرح کا جملہ بولنا کیا درست ہے؟ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ کسی کے بارے میں تو سرے سے سوچنا ہی نہیں ہے نا، اپنے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہنی اور کسی اور کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے جملے بولنا۔ اس آدمی نے جس نے قسم کھائی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجا تھا، جو حدیث مرزا نے سنائی ہے، اس نے تو نسبت اللہ کی طرف کی تھی کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اور مرزا تو کہہ رہے ہیں میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، یعنی مرزا اس سے بھی بڑھ کر جملہ بول رہا ہے اپنی طرف نسبت کر کے۔ تو اس طرح کا جملہ بولنا، اس کی کس طرح سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا مرزا اپنے اس جملے پر رجوع کرے گا؟ کیا ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں؟ مرزا کے شاگرد بھی بتائیں کہ کیا مرزے کو اپنے اس جملے پر رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟